بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلا وسہلا اقرا معہد الحافظات بشاور شارع ورست مادہ دہم اے مضمون ہدایت النحو سبق نمبر 24۔ کتاب کی طرف دیکھیں۔ فصل ای فصل الثانی المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل كضرب زيد عمرا وقد يتقدم على الفاعل كضرب عمرا زيد وقد يحذف فعله لقيام قرينة جوازا نحو زيدا في جواب من قال من أضرب ووجوبا في 4 مواضع. الأول سماعي نحو امرأ ونفسه وإنته خيرا لكم وأهلا وسهلا والبواقي قياسية. الثاني التحذير وهو معمول بتقدير اتقي تحذيرا مما بعده نحو إياك والأسد أصله اتقك والأسد أو ذكر المحذر منه مكررا نحو الطريق. فصل الثانی دوسری فصل مفعول به کے بیان میں. وہ اسم اور وہ اسم ہے، مفعول به وہ ایسا اسم ہے ما وقع علیہ فعل الفاعل کہ واقع ہو جس پر فاعل کا فعل. مفعول به وہ اسم جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جیسے زید نے عمر کو مارا. کبھی کبھار قد یتقدم، کبھی کبھار مقدم ہوتا ہے فاعل پر، یعنی مفعول به فاعل پر مقدم بھی ہوتا ہے کبھی کبھار، جیسے ضرب عمرا زید. وقد یحذف فعلہ، اور کبھی کبھار اس کے فعل کو، وہ ضمیر کا مرجع مفعول به کی طرف راجع ہے کہ کبھی کبھار اس کے فعل کو، یعنی مفعول به کے فعل کو حذف بھی کیا جاتا ہے لقیام قرینۃ، قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے. جوازاً، جوازی طور پر، آئے حذفاً جائزاً، یعنی حذف کرنا جائز ہو گئی صورت میں، جیسے زیدن تقدیر اضرب زیدن، یعنی زید کو مارو. فی جواب من قال، اس شخص کے جواب میں جو کہے من اضرب، میں کس کو ماروں. وجوباً فی 4 مواضع، اور 4 جگہ ایسی جس میں حذف کرنا واجب ہے. آئے حذفاً واجباً، واجب ہے حذف کرنا. پہلی جگہ سماعی، سماعی ہے، جیسے عمران و نفسہ، اصل میں یہ اترک عمران و نفسہ تھا، یعنی چھوڑ دے تو مرد کو اور اس کی ذات کو. وَإِنْتَهُ خَيْرًا لَكُمْ، انتہو خیر لکم کی بھی تقدیر عبارت انتہو یا معاشر النصارى عن التثلیث واقصدوا خیر لکم، کہ تم 3 خدا کہنے سے رک جاؤ اور تم بھلائی کا ارادہ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. اہلا وسہلا، خوش آمدید ہو. والبواقی قیاسیۃ، اور باقی قیاسی ہیں، یعنی پہلی جگہ صرف سماعی اور اس کے علاوہ جو 2 3 4 یعنی 3 جگہ ہے وہ قیاسی ہیں قاعدے کے مطابق. تو ان میں سے دوسری جگہ التحذیر، ڈرانے کے موقع پر، اور وہ معمول بتقدیر اتقی، اتقی کے مقدر کرنے کے ساتھ معمول ہوتا ہے، اور وہ معمول ہے اتقی کے مقدر کرنے کے ساتھ. تحذیر مما بعدہ، ڈرایا جانا اس چیز سے جو اس کے بعد موجود ہو، جیسے ایاک والاسد اصلہ اتقیک والاسد، بچاؤ خود کو شیر سے. او ذکر المحذر منہ، یا ذکر کیا جائے محذر منہ کو مکرراً، دوبارہ، یعنی 2 بار اس کو ذکر کیا جائے، جیسے الطریق. فصل الثانی المفعول به، دوسری فصل مفعول به کے بیان میں. تو منصوبات کی تیسری قسم مفعول به ہے، دوسری قسم مفعول به ہے. اور مفعول به کی تعریف یہ ہے کہ مفعول به نام ہے اس چیز کا جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، خواہ وہ فعل مثبت ہو یا منفی، جیسے ضربت زیدن، مثبت کی مثال، اس طرح منفی کی مثال ما ضربت زیدن. تو دونوں میں ایک میں فعل زید پر واقع ہے، دوسرے میں ما ضربت زیدن، نہ ماننے والا فعل زید پر واقع نہیں ہے. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعریف یہاں پر جامع نہیں، کیونکہ ایاک نعبد میں ایاک مفعول ہے، مفعول به ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، مگر عبادت اللہ پر واقع نہیں ہے، بلکہ عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے. تو اس کا جواب یہ دے دیں گے واقع ہونے سے مراد یہ کہ فعل کا اس کے ساتھ تعلق ہو، تو عبادت والے فعل کا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ سے تعلق ہوتا ہے، اس لیے اعتراض ختم ہوا. دوسرا سوال یہ کہ مررت بزید،
اب اس میں بھی مرور یعنی گزرنے والے فعل کا تعلق ہے زید کے ساتھ، لیکن زید مفعول بھی نہیں بلکہ مجرور ہے۔ تو اس کا جواب یہ دے دیں کہ تعلق سے مراد یہ کہ بغیر حرف جر کے واسطے کی تعلق ہو، اور اس مثال میں مررت بزید میں حرف جر کا واسطہ موجود ہے، لہذا زید کو مفعول بھی بنانا درست نہیں۔ جہاں پر حرف جر موجود نہ ہو اور فعل کے ساتھ اس کا تعلق ہو تو اس صورت میں اس کو مفعول بھی بنانا درست ہوگا۔ تو اس تعریف میں وہ اسم جنس کے درجے میں ہے، اور یہ مفعول بھی یعنی معرف مفعول بھی یا غیر معرف باقی مفاعل جتنے بھی ہیں ان کو بھی شامل ہے۔ وقع علیہ فعل الفاعل، یہ فصل ہے، اس سے باقی تمام مفاعل خارج ہو گئے، اس لیے کہ مفعول فیہ لہ معہ میں سے کسی پر بھی فعل واقع نہیں ہوتا، بلکہ مفعول فیہ میں فعل واقع ہوتا ہے، مفعول لہ میں اس کے لیے فعل واقع ہے اور مفعول معہ میں اس کے ساتھ واقع ہے۔ اس طرح مفعول مطلق بھی خارج ہو گیا، کیونکہ ما وقع علیہ فعل الفاعل سے معلوم ہوتا ہے کہ فعل اور وہ چیز جس پر یہ فعل واقع ہے ان میں مغایرت ہے، کیونکہ ایک چیز اپنے آپ پر واقع نہیں ہوتی، اور مفعول بھی فعل کے مغایر ہوتا ہے بخلاف مفعول مطلق کی کہ وہ عین فعل ہوتا ہے، یعنی جو ما قبل فعل ہو وہی اس کے بعد والا اس کا مصدر موجود ہوتا ہے کہ اس کا معنی مدلول اور فعل کا معنی مدلول دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ وقد یتقدم علی الفاعل، اور کبھی مفعول بھی فاعل پر مقدم ہوتا ہے کیونکہ فعل عمل میں قوی ہے، لہٰذا معمول مقدم ہو یا مؤخر ہر صورت میں عمل کرے گا۔ تو کبھی مفعول بھی خود فعل پر بھی مقدم ہو جاتا ہے کیونکہ فعل عمل میں قوی، پھر کبھی مفعول بھی کا فعل پر مقدم کرنا جائز ہوگا، جیسے ضرب عمرا زید، اور کبھی مفعول بھی کو فعل پر مقدم کرنا واجب ہوگا، اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب مفعول بھی میں استفہام وغیرہ کے معنی موجود ہوں، جیسے مثال کے طور پر من رأیت، کس کو دیکھا ہے آپ نے؟ تو من استفہامیہ مفعول بھی مقدم ہے، رأیت فعل فاعل مؤخر ہے۔ وقد یحذف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی مفعول بھی کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے قرینے کے پائے جانے کی وجہ سے جوازی طور پر۔ تو کبھی کبھار مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کیا جاتا ہے جب کوئی قرینہ حالیہ یا مقالیہ پایا جائے، پھر یہ حذف کرنا یا تو جوازی ہوتا ہے، جیسے زیدن اس شخص کے جواب میں جو کہے من اضرب، میں کس کو ماروں، تو یہاں زیدن سے پہلے اضرب صیغہ امر محذوف ہے، یعنی آپ مارو زید کو، اور اس کے حذف کا قرینہ سائل کا سوال ہے۔ جب سوال میں فعل ضرب کا ذکر ہے، من اضرب میں ضرب کا ذکر ہے، تو جواب میں بھی فعل ضرب محذوف ہوگا، نہ کہ کوئی اور فعل۔ اور قرینہ مقالیہ لفظیہ کی یہ قرینہ مقالیہ کی مثال ہے لفظیہ کی، اور قرینہ حالیہ معنویہ کی مثال جیسے کوئی شخص مکہ جانے کا ارادہ کرے، یعنی جانے کا ارادہ کر کے مکہ کی طرف متوجہ تھا، تو آپ اس کو کہے کہ مکہ تھا، تو یہاں پر یہ مکہ مفعول بھی ہے اور اس کا فعل محذوف ہے۔ اصل عبارت اس طرح تھی اترید مکہ تھا، کیا تو ارادہ کرتا ہے مکے کا؟ تو مخاطب کے قرینہ حال کی وجہ سے، یعنی حال کی دلالت کی وجہ سے اترید فعل کو حذف کیا گیا۔ ووجوباً فی اربعۃ مواضع، اور کبھی یہ حذف کرنا جوازی ہوگا، وجوبی طور پر ہوگا، اور وجوبی طور پر حذف کرنا اس کی 4 جگہ ہیں۔ ان میں سے پہلی جگہ الاول سماعی، پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی کوئی قاعدہ قانون نہیں بلکہ اہل عرب سے ایسے ہی سنا گیا ہے، انہوں نے مفعول بھی کے فعل ناصب کو حذف کر دیا، تو ہم بھی ان کی تابعداری میں حذف کریں گے، جیسے امرأ و نفسہ، نحو امرأ و نفسہ اصل میں تھا اترک امرأ و نفسہ، چھوڑ دے تم مرد کو اور اس کی ذات کو، یعنی اپنے ہاتھ کو اس کے مارنے سے اور زبان کو اس کی نصیحت سے روک لے۔ تو اس مثال میں عمران مفعول بھی ہے جس کا فعل اترک محذوف ہے، وجوباً یعنی وجوبی طور پر اہل عرب حذف کرتے ہیں تو ہم بھی حذف کرتے ہیں، کوئی قاعدہ قانون یہاں پر جاری نہیں ہوا۔ اس طرح سماعی کی دوسری مثال انتہوا خیر لکم، دوسری مثال انتہوا خیر لکم
تقدیر عبارت اس کی انتہو یا معاشر النصارى ان التثلیث واقصدوا خیر لکم کہ نصارہ کی جماعت تم تین خدا کہنے سے رک جاؤ اور قصد کرو بہتری کا اپنے لیے. تو اس مثال میں خیرن مفعول بھی ہے جس کا فعل اقصدوا محذوف ہے. خیرن انتہو کا یعنی انتہو فعل کا مفعول بھی نہیں کیونکہ اس صورت میں معنی بالکل تبدیل ہو جائے گا. معنی اس صورت میں یہ ہوگا کہ رک جاؤ بہتری سے. حالانکہ یہاں پر اس مثال میں بہتری سے منع کرنا مقصود نہیں, بہتری سے روکنا مقصود نہیں, بلکہ تین خدا کہنے سے روکنا مقصود ہے. کیونکہ نصارہ تین خدا مانتے تھے, ایک عیسیٰ علیہ السلام کو, ایک مریم علیہ السلام کو اور ایک اللہ تعالیٰ کو, یعنی ان تین کو وہ خدا مانتے تھے. تو یہاں پر انہیں روکنا تین خداؤں سے روکنا مقصود ہے نہ کہ بھلائی سے. تو یہاں پر بھی خیرن کا مفعول محذوف, خیرن مفعول بھی کا فعل محذوف ہے سماعی طور پر کہ وہ سے اس طرح سنا گیا ہے. اور تیسری جگہ تیسری مثال سماعی کی واہلن و سہلن, اصل میں تھا اتیت اہلن و اتیت سہلن, یعنی تو اپنے گھر آیا ہے اور نرم زمین کو روندا ہے, مطلب کہ تمہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تو عرب یہ الفاظ مسافر کے استقبال اور مبارکبادی کے لیے استعمال کرتے تھے. اہلن مفعول بھی ہے اتیت فعل کا اور سہلن مفعول بھی ہے اتیت فعل کا. اور سہلن مفعول بھی ہے واتئت فعل کا. تو یہاں پر بھی دونوں اہلن اور سہلن کے فعل کو سماعی طور پر حذف کر دیا گیا ہے. والبواقی قیاسیت, اور باقی تین جگہ قیاسی ہیں, یعنی اس میں قاعدہ قانون جاری ہوا ہے. اس میں سے دوسری جگہ یعنی وجوبی میں سے دوسری جگہ ہے اور قیاسی میں سے پہلی جگہ الثانی التحذیر, ڈرانے کے موقع پر. تو چار جگہوں میں سے دوسری جگہ تحذیر, تحذیر کے وقت فعل کو حذف کرنا واجب ہے. تحذیر کسے کہتے ہیں؟ تو تحذیر لغت میں ڈرانے کو کہتے ہیں اور نحویین کی اصطلاح میں یہ مفعول بھی کی دوسری قسم ہے. تحذیر میں تین چیزیں ہوا کرتی ہیں, محذر یعنی ڈرانے والا, نمبر 2 محذر جو ڈرایا جائے, اور نمبر 3 محذر منہ جس سے ڈرایا گیا ہو. تو جہاں کہیں بھی تحذیر پائی جائے تو وقت کی تنگی کی وجہ سے فعل کو حذف کیا جاتا ہے, اور یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے کوئی بلا یا مصیبت ہو اور مخاطب یہ خیال کرے, یعنی مخاطب یہ خیال کرے کہ اگر میں فعل ذکر کروں گا تو مخاطب مصیبت میں گرفتار ہو جائے گا. جیسے کہ سامنے سانپ ہے تو مخاطب کو جلدی سے بولیں کہ سانپ سانپ, اور یہاں پر پھر بچو فعل کو محذوف کر حذف کر دیں. تو معلوم ہے کہ تحذیر کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم جہاں کہیں محذر منہ کو محذر کے بعد ذکر کیا جائے اور محذر کو اپنے ماں باپ سے ڈرایا جائے, جیسے ایاک والاسد, تو ایاک یہاں پر محذر ہے اور الاسد یہاں پر محذر منہ اسد, اسد یہاں پر محذر منہ منصوب ہے اتق فعل محذوف کی وجہ سے. اصل میں یہ تھا اتقک والاسد. یہاں پر مخاطب کی دو ضمیریں جمع ہو گئی. پہلا یعنی پہلی ضمیر اتقی امر کے صیغے کے اندر انت ضمیر, اور دوسری ضمیر کاف ضمیر, اور عرب والے اس کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے دونوں ضمیروں کے درمیان نفس کا فاصلہ لے آئے. اتقی نفس کا والاسد بن گیا. اب اتقی فعل کو لفظ نفس سمیت حذف کر دیا قلت کی وجہ سے, اس لیے کہ اگر وہ اتنا بڑا کلام کہتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ شعر اس کو نقصان پہنچا دیتا, تو پھر یہ کا والاسد بن گیا. تو اس صورت میں بھی اس کو پڑھنا مشکل تھا, اس لیے اس کے ساتھ ایا کو لے آئے تو یہ ایاک والاسد بن گیا. یہ دونوں معمول ہے, دونوں مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہے, اور دونوں سے اتقی فعل وجوبی طور پر محذوف ہے. تقدیر عبارت اتقی نفسک والاسد. اور دوسری قسم تحذیر کی جہاں پر محذر منہ کو یعنی جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہو اس کو مکرر ذکر کیا جائے, جیسے الطریق الطریق, تو اصل میں یہ تھا اتقی الطریق الطریق. اتقی فعل کو وقت کی تنگی کی وجہ سے حذف کر دیا گیا, اور یہ الفاظ اس وقت بولے جاتے ہیں جب کہ راستہ خطرناک ہو. تو یہ ہے وجوبی جہاں پر فعل کو وجوباً حذف کیا جاتا ہے اس کی دوسری جگہ. انشاءاللہ باقی دو وجوہات اگلے درس میں پڑھ لیں گے. آج کا سبق اپنی خلاصات میں نوٹ کر لیں اور اگلے درس کا مطالعہ بھی ضرور کریں.
جزاکم اللہ خیر لکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.